جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں بزرگوں میں. ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں، یہ زیادتی ہے. لیکن بہرحال ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا. تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر، اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا. اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد. یہ دو انتہائیں ہیں. ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں. ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں. وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر وہ ہے. اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آ گئی، محدودیت بھی آ گئی. اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا. ایک تصور یہ ہے. اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی، یہ بس اسے معلوم ہو، توحید مکمل ہو گئی. لیکن فلسفہ کچھ اور شے ہے، فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. اب یہ فلسفہ ہے. صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ، یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا. غصہ تو کسی کام پر آیا، خوشی تو کسی کام پر ہوئی، یہ قدیم کیسے ہوگا؟ تو عین یا غیر، لا عین ولا غیر. اور جس کی میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات ومن وجہ آخر غیر ذات. اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف 3 ماہ قبل یہ اشعار کہے. وحدت الوجود کے، پینتھیزم کے، دونوں کے شدید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں. اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شاعر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شاعری میں جب اس کو آ گیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتھیزم سے مل گئے، عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گیا. لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو، ہر چیز سے واقف ہو. لا موجود الا اللہ دریاب، لا موجود الا اللہ. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں. لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور تیسرا لیول لا موجود الا اللہ. ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیاء اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے. اور 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محی الدین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت الشہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا، ورنہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی. ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبد القادر بید الفارسی کے. اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا، اردو تھی نہیں ہندوستان میں اس وقت. تو شیخ عبد القادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد تھے. اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ
غالب کہتا ہے طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، کہ بے دل کے انداز میں اردو میں شاعری کرنا، اردو فارسی میں کی، اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے، یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ، طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ لیکن وہ اسد اللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش سینہ با ایواں برابر است۔ دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وجود متعدد ہے، خدا کا وجود علیحدہ ہے، ہمارا وجود علیحدہ ہے، تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے۔ اس گرد کو جاروب لا، لا موجود ہے الا اللہ، جاروب لا کی جھاڑو سے لا کر صاف کر دو، جاروب لا بیار کہیں شرک فی الوجود، وجود دو مان لیے تو شرک ہو گیا، وجود ایک ہی ہے۔ البتہ جب تعین ہو گئی کسی شے کی وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ۔ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی، نہ میں کسی کا مبلغ ہوں